نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی نشست میں ہم درس تصوف کا آغاز کر رہے ہیں۔ درس تصوف میں ہم جس کتاب کو لیں گے یہ بڑی ہی معروف اور مشہور کتاب ہے جو عرب و عجم میں درسیات کا حصہ بھی ہے۔ علماء کو، فضلاء کو، طالبان حق کو اس کتاب سے روشناس بھی کروایا جاتا ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کے اسباق بھی ان کو ازبر کروائے جاتے ہیں۔ میری مراد امام ابو القاسم القشیری حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے استاذ، شیخ، مربی داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں جا بجاب کا ذکر کیا۔ امام ابو القاسم القشیری کی کتاب رسالہ قشیریہ یہ 450 ہجری کے قریب کتاب لکھی گئی۔ آج سے تقریباً 900-950 سال قبل اس کتاب کی تکمیل مکمل ہوئی۔ تب سے لے کے آج تک اس کتاب کا بڑا شہرہ ہے، محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں اس کتاب کا بڑا مقام ہے۔ میں اس کتاب کو بطور طالب علم آپ کے سامنے اس کے چند اسباق اور درس رکھوں گا بحمدہ تعالی۔ درس تصوف میں امام ابو القاسم القشیری علیہ رحمہ نے جو پہلا باب شروع کیا جب تصوف کی کتاب لکھی، صوفیاء کے عقائد کو بیان کیا اور ان کے درمیان جو اصطلاحات صوفیاء ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ اہل علم حضرات لوگوں کے لیے ساری باتیں کر ہر خاص و عام کے لیے باتیں کی، وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ اصولی باتیں تصوف کے ہاں جو مروجہ ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد امام ابو القاسم القشیری علیہ رحمہ نے جہاں سے درس تصوف کا آغاز کیا، ابتدا کی، وہ توبہ کا باب رکھا، اور خود فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سالک، راہ حق کا طالب، طالبان مولائے خدا، طالبان حق، وہ کبھی بھی کسی منزل اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ توبہ کی سیڑھی پر آ کر قدم نہ رکھیں۔ گویا کہ وہ توبہ کو اتنا مقدم جانتے ہیں، اسی لیے تو اپنے تصوف کے درس کی ابتدا بھی انہوں نے باب توبہ سے کی، توبہ کا باب باندھ کر کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کوئی بھی سالک، راہ حق کا طالب، مولا کو تلاش کرنے والا، مولا کی محبت کے جام پینے والا، عشق اور محبت خدا بندی کے جام نوش فرمانے والا، امام ابو القاسم القشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی پہلی منزل، پہلا مقام، پہلی سیڑھی وہ سچی توبہ ہے، استقامت والی توبہ ہے۔ تو دوستان مکرم، اپنی زندگیوں میں ہم بھی بغور مطالعہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم نے توبہ کو کتنی حیثیت دے رکھی ہے، ہم توبہ کو اپنی زندگیوں میں کتنا مقدم رکھتے ہیں، ہم توبہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسل سے اللہ پاک نے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف کیے، آپ کو مقام محمود کا اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کو اتنا دیں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب آقا کا مقام، شان اتنی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں ہر روز 70
اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ کے حضور رجوع کرتا ہوں۔ اسی کے اندر رسالہ کشیریہ میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام کی طرف ترقی کرنا اور پچھلے مقام کو گناہ سمجھنا، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ توبہ کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، جو مغز ہے، جو روح ہے، وہ داتا صاحب کے شیخ امام ابو القاسم القشیری سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ جو راز ہے، یہ صوفیاء کے ہاں سے ملتا ہے۔ درس تصوف حقیقت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لباس پہن کر اور طریقت میں باطن کو صاف کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ توبہ کا مقام یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر قول میں اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر دھیان میں اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر گیان میں اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر معرفت میں اللہ کو تلاش کرے، ہر سوچ میں اللہ کی فکر ہو، ہر فکر میں اللہ کا تفکر غالب ہو، تو وہ شخص دائمی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اگر ایسی توبہ ہوگی، دنیا سے آنکھ بند ہوگی، مولا کی طرف لگے گی، تو تب توبہ میں استقامت پیدا ہوگی۔ جب خواہشات نفسانی کا غلبہ ٹوٹ جائے گا، نفس کے پجاری سے انسان نکل کر، نفس کی پوجا سے نکل کر، شہوت کی پوجا سے نکل کر انسان اللہ کی طرف چلے، اس کو عارف اللہ والے سچی توبہ کہتے ہیں۔ میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں، یہ میں نے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے رکھے۔ اب حدیث پاک جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں سچی، اب اس سے مراد کیا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا، اہل اللہ نے فرمایا، عارفین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی توبہ، یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف عروج تھا۔ یہ ہماری طرح توبہ نہیں کہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں معاذ اللہ، غفلت سے توبہ کر رہے ہیں معاذ اللہ، سستی سے توبہ کر رہے ہیں معاذ اللہ، نہیں۔ عارف کی توبہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توبہ بھی ایک روحانی مقام سے دوسرے مقام کی طرف جب عروج ہوتا، تو آقا پچھلے مقام کو جب نیچا سمجھتے، اگلے مقام پر جاتے تو پچھلے مقام سے تائب ہو جاتے کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں جس مقام پہ کھڑا تھا، اب تو نے مجھے اپنے قریب کر لیا، اپنی طرف رستہ دکھا دیا، اپنی قربت کا جام پلا دیا، اپنی معرفت کا جام پلا دیا، پھر یہ قربت اس مقام پہ چلی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر یہ قربت او ادنا کی وادی میں چلی گئی، تو مصطفیٰ وہاں تک توبہ کرتے گئے، واپس بھی آئے تب بھی توبہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مقام مل جائے تب بھی توبہ، مقام نہ ملے تب بھی توبہ، اور اگر مقام مل جائے تو پھر مقام سے واپس بھیج دیا جائے تب بھی توبہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر یہ آزمائشیں ہیں، کبھی وہ عروج دیتا ہے، پھر کبھی چند لمحوں کے لیے وہ خود انسان کو اس عروج سے نیچے لے آتا ہے۔ یہی آدم علیہ السلام کی توبہ تھی، چند لمحوں کے لیے اپنی قربت کے جام پلائے، پھر جب قربت کے جام پیے، جب عشق و معرفت کے آدم علیہ السلام نے جام پیے، تو وہ مقام بھی آیا کہ قرآن کہتا ہے شیطان نے آ کر قسم کھائی اور کہا میں تو تمہارے لیے ناصح ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان دونوں کے لیے قسم کھائی، قرآن کہتا ہے حضرت اما حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شیطان نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، یہ پھل کھاؤ، یہ جنت کا جو منع کیا ہوا درخت ہے اس کے قریب جاؤ، تمہیں دائمی قربت ملے گی، دائمی معرفت ملے گی۔ تو آدم علیہ السلام اس قربت کو پانے کے لیے قریب گئے، تو اللہ نے ابتلا اور آزمائش کے لیے پھر اس زمین پر بھیجا، تو 350 سال کم و بیش بھی آدم علیہ السلام اس کی طرف رجوع کرتے رہے۔ یہ عارف، عاشق، اللہ والے، اولیاء، صوفیاء،
اہل اللہ یہ راز اور عقدے سمجھتے ہیں۔ تو وہ مقام جب جنت میں رکھا، جب نیچے بھیجا، تو آدم علیہ السلام نے نہ توبہ وہاں پہ چھوڑی نہ توبہ یہاں پہ چھوڑی۔ تو راہ حق میں آزمائشیں بھی ہیں، ابتلائیں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں۔ تو توبہ کا دامن، یہ تو سالک جب داخل ہوتا ہے راہ حق میں تب بھی توبہ ہے، مقام مل جائے تب بھی توبہ ہے، سٹیٹس مل جائے تب بھی توبہ ہے، چند لمحوں کے لیے اللہ پاک پردوں میں رکھ دے، قبض کی کیفیت میں رکھ دے تب بھی توبہ ہے، بسط کی دنیا میں لے جائے تب بھی توبہ ہے۔ تو راہ حق کے مسافر کے لیے توبہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت کا درس اور پیغام ہے۔ تو آقا فرماتا ہے میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تابہ، اس کا جو لغت میں معنی ہے ای الرجوع، رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، اللہ کی طرف راغب ہونا، دنیا سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اپنے بدن سے نکل کر دل کی وادی میں داخل ہونا، اس کو رجوع کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں۔ خواہشات کے بت توڑ کر اللہ کے آگے جھک جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کا لبادہ اتار کر تقوی کا لبادہ پہننا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو جو شخص کسی لمحے پلٹ جائے وہ اسی لمحے تائب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا توبہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ندامت کے آنسو بہانا، یہ توبہ ہے۔ جس کے دل میں ندامت آ جائے سمجھ اللہ نے محبت سے اس کے دل کے اوپر نگاہ ڈال دی ہے، اللہ نے اس کی طرف پیار برے لہجوں سے دیکھا ہے کہ اس کے دل میں غفلت چھٹ گئی ہے، سستی چھٹ گئی ہے، اور اللہ پاک کی معرفت اور محبت اللہ پاک نے اس کے دل پر القاء کی ہے۔ اسی لمحے وہ انسان اللہ کی توبہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ تو اس میں بندے کا کیا کمال؟ یہ تو سارے اللہ رب العزت کی نوازشات ہیں، اللہ رب العزت کی عنایات ہیں، اس کے احسان ہیں۔ تو لمحہ لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کے ہاں کوئی شے اتنی محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، ایک نوجوان شخص کی توبہ کرنا وہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ پاک کو کوئی اور شے پسند ہے ہی نہیں۔ نوجوان شخص اگر تائب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کر لے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کو اس سے زیادہ محبوب کوئی شے ہے ہی نہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں ندامت کے آنسو بہانا، یہ توبہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک سچی توبہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی توبہ زبان تک نہ رہے، دل تک بھی جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں وہ شخص اپنی توبہ میں جھوٹا ہے جس کی توبہ فقط زبانی ہے، دل سے اقرار نہیں کرتا، دل سے تائب نہیں ہوتا، دل سے مولا کی طرف نہیں پلٹتا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے بھی فرمایا تھا اس شخص سے جو ایسی توبہ کرتا ہو توبہ بھی پناہ مانگتی ہے کہ مولا یہ بندہ تیرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے توبہ کرنے میں، توبہ شرم کے مارے اس توبہ سے توبہ مانگتی ہے۔ اب توبہ کے لیے چند ضروری شرائط ہیں جو انسان جب سچا تائب ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے ہر لمحے کہ یہ پلٹ آئے، میری طرف رجوع کر لے، یہ خواہشات نفسانی سے نکلے، یہ دنیا کی دلدل سے نکلے، یہ دنیا کے گورک دھندوں سے نکلے، میری طرف پلٹ آئے۔ اللہ پاک انتظار میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو آقا فرماتے ہیں مثال دے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، آقا فرماتا ہے تم میں سے کوئی شخص چٹیل میدان کی طرف جائے، اس کے پاس اونٹ ہو، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان لدا ہو، اگر وہ آنکھ لگائے چند لمحوں کے لیے تو اس کی سواری گم ہو جائے، وہ اچانک اٹھے اپنی سواری کو دائیں بائیں دیکھے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا آقا وہ پریشان ہو جائے گا سواری کو نہ دیکھ کر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی پھر آنکھ لگے، وہ سواری واپس آ جائے،
پھر وہ آنکھ کھولے اس کی سواری سامنے موجود ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا خدا اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کا بولا بسرا بندہ اس کی طرف سچی توبہ کر کے لوٹ آتا ہے. کوئی انسان دنیا کے گورکھ دندوں سے نکل کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. پھر آقا نے فرمایا میرے غلاموں ساری کائنات مل کر بھی گناہ کرے تو اللہ پاک کا کچھ بھی نہیں جاتا، اور اگر ساری کائنات مل کر گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال دست دراز کرے کہ مولا ہمیں بخش دے، اللہ پاک ان کو بخش دے. اس کی رحمت کا ایک حصہ بھی اور ایک جز بھی پوری کائنات پر آ جائے تو وہ کبھی بھی پوری کائنات بھی ساری تائب ہو جائے، اس کا ایک رحمت کا ہلکا سا حصہ اگر ان پر پڑ جائے تو وہ سارے گناہ دھو کے رکھ دیتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرے، تائب ہو، سچی توبہ کرے. آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر توبہ کرنے والا، سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں، سب سے بہتر گناہ کرنے والے وہ شخص ہیں جو اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے پلٹ جاتے ہیں. دیکھیں خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار بھی وہ بہتر ہے جو سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے. تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ ایک طرف گناہ گار بھی کہا اور ساتھ ہی پیار اور اچھے انداز سے اللہ نے اپنی طرف بلایا کہ تم گناہ گار بھی ہو، اچھے بھی ہو. کب؟ جب گناہ کر کے تمہیں یہ خیال آ جائے کہ یہ مجھے شیطان نے کروا دیا، غفلت نے کروا دیا، سستی نے کروا دیا، نفس کی خواہشات نے کروا دیا، مولا مجھے معاف فرما دے. تو آقا فرماتے ہیں ایسا شخص بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. تو گناہ گار جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بڑی محبت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے رکھ دیتا ہے. تو آئیں ہم بھی سچی توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں. اس کے لیے شرائط ہیں، 3 شرائط صوفیاء نے بیان کی. جب انسان اللہ کی طرف پلٹے تو اپنے گناہوں پر نادم ہو، ہمیشہ روئے، اپنے آنسوؤں سے دل کو صاف کرے، اور جس گناہ میں لت پت ہو، جس گناہ کا عادی ہو فوراً چھوڑ دے، اور اس کے بعد پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ 3 شرائط پر کاربند ہو جائے اس کی توبہ میں اللہ پاک استقامت پیدا فرما دیتے ہیں. اب اس کا سبب کیا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، تائب کیوں نہیں ہوتا، گناہ کے اندر ہی کیوں دھنستا چلا جاتا ہے؟ فقط ایک ہی سبب ہے، وہ ہے غفلت، سستی، لاپرواہی. ہم نے کام پر جانا ہو صبح 8 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور اگر نماز کی باری آئے تو 5 بجے اٹھا نہیں جاتا. یہ غفلت ہے. اللہ کے اوامر، احکامات جتنے اللہ نے حکم جاری فرمائے یہ غفلت ہے، ہم ان سے سستی اور غفلت میں دور ہو جاتے ہیں. پھر آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کا دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں ایک شخص ہے وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، غفلت اور سستی نہیں کرتا، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے دل میں ایک نور پیدا فرماتا ہے. پھر وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے من میں نور بھر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس کا سارا من اور دل نور علی نور ہو جاتا ہے. فقط غفلت کو دور کریں تو آپ کبھی بھی گناہ کے اندر ملوث نہیں رہ سکتے. اپنا محاسبہ کریں. حضرت عمر جیسا شخص رات کو سارے کام نپٹا کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے عمر رب تو بعد میں محاسبہ کرے گا، ہم یہیں بیٹھ کے محاسبہ کرتے ہیں. اور سارے دن کے کیے کرائے کے اوپر حضرت عمر بیٹھ کے اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. یہ غفلت سے دوریاں تھیں. ہم غفلت کے نزدیک ہیں، وہ غافل نہیں تھے، ہم غافل ہیں. وہ اللہ والے کبھی غفلت کے قریب نہیں جاتے تھے. وہ ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھتے، وقت کی قدر کرتے. اسی لیے جب آپ غفلت سے نکلو گے تو حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر صدیق جیسی، حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتی تھی، کاش میں ایک چڑیا ہوتی جو دانہ دن کا کھاتی دنیا سے اور کسی کا لقمہ بن جاتی۔ عاجزی، انکساری، تواضع، تب تک معرفت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک سچی توبہ نہ ہو، پھر اس میں استقامت نہ ہو، ارادہ پختہ نہ ہو، پختہ یقین نہ ہو، یقین محکم نہ ہو۔ تو دوستو اپنا محاسبہ کریں، خود کا محاسبہ کریں، تب آپ غفلت سے نکلیں گے۔ سارے دن کے بعد انسان حساب نہیں کرتا آج کتنی کمائی ہوئی، کتنی بچت ہوئی، کتنے ہزار بچائے، کتنے لگائے، کتنے بچائے، کتنا پروفٹ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا محاسبہ کریں، کتنے گناہ کیے، کتنی اچھائیاں کی، کتنی نیکیاں کی، کتنی ماں باپ کی خدمت کی، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا۔ جب خود کا محاسبہ کرو گے تو پھر انسان غفلت سے بھی نکلے گا، پھر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اور محبت اللہ رب العزت کی اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ جب یہ گھر کر جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام بھی ملے گا، عروج بھی ملے گا، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واعظ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، ہر شخص کے دل میں، ہر شخص کے من میں ایک اللہ کا واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ ہر شخص کو اللہ پاک نے ایک واعظ دیا ہوا ہے، ایک خطیب دیا ہوا ہے، اس کے من میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ دل ہے جو ہر روز تجھے جھنجھوڑتا ہے رات سونے سے پہلے کہ بندے تو نے سارا دن غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا۔ جب تک تو ضمیر زندہ ہے، یہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اسی کو آقا نے فرمایا یہ تیرا واعظ ہے، یہ تجھے نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں کہ انسان کو اس کا دل جھنجھوڑتا رہے۔ وہ خوش نصیب ہے جس کا دل اسے جھنجھوڑتا ہے۔ جس کا دل بھی جھنجھوڑنا بند کر چکا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہے، وہ بدبختی اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ کہ تو کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کتنا لہو ٹائم دیتا ہے، کتنے حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے۔ تو واعظ صوفی کے لیے اس کا من واعظ ہے، اس کا قلب واعظ ہے، جو اس کو محاسبہ کی طرف لے کر آتا ہے، جو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے، جو مولا کی محبت کی طرف راغب کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اپنے دل کے مفتی سے پوچھ، جو بات تیرے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے، اور جو بات تو لوگوں کو آشکار کرنے سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگ اس راز سے شناسائی پائیں گے، لوگوں پر یہ میرا راز کھل جائے گا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، آقا نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا آقا نیکی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو دوسرے کو بتانے پر تجھے فخر محسوس ہو وہ نیکی ہے۔ قربان جائیں آقا نے اصول وضع کر دیا تا قیامت ابد الآباد تک مومنوں کے لیے، غلاموں کے لیے یہ اصول وضع کیا کہ گناہ وہ ہے جس پر کوئی دوسرا مومن بھائی آشکار ہو جائے، اس پر وہ ہمارا گناہ، وہ عیب اگر کسی کے سامنے کھل جائے تو ہم اس میں شرمندگی محسوس کریں، یہ گناہ ہے۔ اگر وہ ہم بات دوسروں پر کھل جائے، سر فخر سے بلند ہو جائے تو یہ نیکی ہے۔ تو آقا نے تو یہ 2 کر کے بات سمجھا دی، گناہ وہ ہے جو کسی کے سامنے کھل جائے تو شرم سے سر جھک جائے، نیکی وہ ہے کسی کے سامنے کھل جائے سینہ فخر سے بلند ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا اپنے دل کے مفتی سے پوچھ۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دل کے، جسم کے اندر، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے سارا بدن درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا الا خبردار ہی القلب، وہ دل ہے، وہ لوتھڑا، وہ خون کا ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا۔ آقا فرماتا وہ تیرا دل ہے، اگر یہ سلامت ہے تو پھر تیرا ایمان سلامت ہے، پھر تیری محبت سلامت ہے، تیرا عشق سلامت ہے، تیری دوستی سلامت ہے، تیرا پیار سلامت ہے، تیری معرفت سلامت ہے، تیرا اللہ سے محبت کرنا اور توبہ کرنا بھی سلامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو زندہ رکھے، دل کی مردگی سے بچائے۔ تو دلوں کو صاف رکھیں، یہ اللہ کی محبت اور معرفت کے اسرار اور کانے ہیں۔ دل اللہ کی
روح اللہ کی محبت کا مرکز و محور ہے اور محل ہے، اور دل اللہ کی معرفت کا محل ہے۔ تو جب یہ سچا تائب نہیں ہوگا تو معرفت کہاں سے آئے گی؟ جب دل سے توبہ نہیں نکلے گی تو پھر سچی معرفت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی، راہ حق کے مسافر نہیں بن سکتے۔ مولا سے جو جڑنا چاہتا ہے وہ غفلت اور سستی سے نکلے، تب آپ کی توبہ کامل ہوگی، تب توبہ اللہ رب العزت کی دائمی قربت میں لے کے جائے گی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حل بتا کر صوفیاء نے اس سارے معاملات کو سمجھتے ہوئے پھر اس کا خلاصہ سمرائز جو کیا، وہ کہتے ہیں انسان غفلت سے کب نکلتا ہے؟ کب غفلت سے نکلتا ہے؟ جب وہ بری صحبت سے اٹھ جاتا ہے، وہ غفلت سے نکل جاتا ہے۔ آج ہماری سنگتیں اچھی نہیں، صحبتیں اچھی نہیں، دوستیاں اچھی نہیں۔ دوستی بھی سوچ سمجھ کے لگاؤ، سنگت بھی سوچ سمجھ کے رکھو، اور صوفیاء فرماتے تھے سنگت اس سے لگاؤ جس کی سنگت قیامت کے دن کام آئے۔ اس سے سنگت لگاؤ گے، دل بھی بیدار رہے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ توبہ کی 3 اقسام ہیں۔ ایک توبہ، یہ عام بندوں کی توبہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا مقام انابہ کا، یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے، اولیاء کی توبہ ہے، جو اللہ کے ثواب کی طمع لالچ رکھتے ہوئے توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقام وہ اوابہ کا ہے۔ اوابہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، جو نہ ثواب کی لالچ رکھتے ہیں نہ عذاب کے خوف سے توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں توبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا محبوب اس قابل ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، ہمارا رب اس قابل ہے کہ اس کی طرف جھکا جائے، ہمارا رب ہی اس قابل ہے کہ اس کی طرف پلٹا جائے، اور کون اس کے مقابلے میں ہے ساری کائنات میں؟ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر سارے معبودوں کی نفی کی، فقط ایک معبود جانا ہے، وہ اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس سے توبہ مانگی جائے، اس کی طرف جھکا جائے۔ اور بندہ اللہ والے صوفیاء کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی توبہ یہ ہے، خاص الخواص لوگ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اخص الخواص انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، تو ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس قابل سمجھتے ہیں، اتنا اونچا اور عالی سمجھتے ہیں کہ فقط توبہ ہے تو اسی بارگاہ میں ہے، اسی ہستی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں ہے۔ اگر استغفر اللہ کہنا ہے، اسی مولا کے حضور کہنا ہے، اگر اپنے گناہ کسی کے آگے کھولنے ہیں، اس رب کے آگے کھولنے ہیں، اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف عروج چاہنا ہے تو اسی کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں ترقی کرنی ہے تو اسی رب کے حضور جھکنا ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہے جھکنا، عاجز ہونا، متواضع ہونا، انکساری کرنا، جھک جھک کر رب کے حضور اپنے آنسو بہانا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن سے دے کے اوابہ کی، یہ توبہ کا جو اعلیٰ اور انتہائی اونچا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ پھر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی اس خوبی اور صفت کو بیان کیا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا عبد ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اپنی بندگی کا اظہار اس شخص کی طرف کیا، اس شخص کی بندگی کی تعریف کی، کس شخص کی؟ اللہ پاک نے فرمایا انہو اواب، جو اللہ کے حضور کثرت سے توبہ کرتا ہے، جو ہر لمحے توبہ کرتا ہے، جو ایک لمحے بھی غفلت میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا ہی خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا تھا۔ تو دوستان مکرم، کثرت سے توبہ کرنے والے، گریہ و بکا کرنے والے، رونے والے، عاجز ہونے والے، اور رات کو پچھلے پہر اٹھ کر رونے والے، اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، نہیں ہاتھ آتا کچھ بے آہ سحر گاہی،
یہ جو سحرگاہی کا نور ہے، رات کے پچھلے پہر رونا، آنسو بہانا، وہ عطار بنا دیتا ہے، فرید الدین عطار، امام رازی، امام غزالی بنا دیتا ہے۔ تب تک کوئی رازی غزالی نہیں بنتا جب تک وہ اپنی آخر سحرگاہی پیدا نہیں کرتا، صبح آخری پہر میں اٹھ کر مولا کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا۔ یہ توبہ کا درس تھا جس کو امام ابو القاسم القشیری علیہ رحمہ نے پہلے باب میں دیا۔ سالک کے لیے پہلا اور بنیادی مقام وہی توبہ ہے، سچی توبہ استقامت والی، اس کے بعد وہ اگلی روحانی منازل اور سیڑھیاں طے کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔